तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही हो मेहरमा। रमशा कमरे में धड़ल्ले से दाखिल होते बेड पर नींद दराज हाथ में किताब थामे मेहमा से गोया हुई। जिसने किताब से नजरें उठाई सरसरी निगाह उस पर डालते वापस अपनी तवज्जो किताब पर मरकूज की थी। रिमशा उसकी इस कदर लापरवाही पर दांत पीसते उसके हाथ से किताब चिपट गई। रिमशा, ये क्या हरकत है? मेहमा को इस जारहाना हरकत की तवक्का रिमशा से ना थी। वो चीख उठी, ये तुम मुझे बताओ कि क्यों अपने हाथों से अपने लिए कब्र खोदने का इंतजाम कर रही हो? रिमशा ने इसके नजदीक बैठते लहजे में फिक्र लिए इस्तफार किया। ओफो, तो मैं ये समझूं कि तुम भी मेरे फैसले के बाबत जानने के बाद मेरे फैसले के खिलाफ हो? मेहरमा माथे पर हाथ मारते तासुब ज़दा लहजा में बोली, तुम्हारे फैसले के खिलाफ? मोहतरमा, आपका फैसला ही गलत है। रिमशा का दिल किया कि अपने सर पीट ले। मुकाबिल खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करने चली थी और इस बात का रती बराबर एहसास भी ना था उसे। बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया रिमशक। मेहरमा ने पुरवसूख से कहते अपने दानिशमंदी का एहसास दिलाया। ओह, मुझे तो लगा ये फैसला लेते आप सूझबूझ खोज की होंगी। एक बच्चे के बाप से शादी करने का फैसला समझदारी नहीं, सरासर बेवकूफ़ी है। वो भी तब जब आपको मालूम हो कि वो आदमी आपको माजी में ठुकरा चुका है। रिमशा ने लफ्जों पर जोर देते हाथ में थामी उसकी नॉवल की किताब उसके सर पर दे मारी। मेहरमा ने खपकी भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा। तुमने किताबें नहीं पढ़ी, इसलिए तुम्हें इल्म नहीं। अक्सर नॉवेल्स में यूं ही लड़कियों की शादी एक बच्चे के बाप से हो जाती है। शादी के अवाइल दिनों में वो उसे ठुकराता है, दुत्कारता है, लेकिन फिर लड़की उसे मजबूर कर देती है खुद से मोहब्बत करने पर, और लड़का उस लड़की की मोहब्बत और काविशों के आगे घुटने टेक देता है। मेहरमा का लहजा स्ताइश से भरपूर था। वो एक अफसानवी दुनिया को हकीकी जिंदगी में जीने की चाहत कर बैठी थी। रिमशा तासुब से नफी में सर हिला गई। इन किताबों में दर्ज कहानियां अफसानवी है मोहतरमा, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। लिखने वाले को मालूम है कि ये कहानी महज चंद घंटों की दिमागी सुकून और खुशी के लिए लिखी जा रही है, लेकिन तुम जैसे दीवाने कारी इन कहानियों को हकीकी जिंदगी में तलाशने की कोशिश करते हो। तुम लोगों को इस बात का एहसास और अंदाजा होना चाहिए कि हकीकी जिंदगी में यूं जबरदस्ती शादी का हो जाना, आपके हमसफर का आपसे नफरत करना हरगिज रोमानवी नहीं है, यह अजियत है, और अजियत जिस पर गुजरती है वही जानता है। रिमशा ने उसे हकीकी जिंदगी की तलखी से रोशनास करवाना चाहा, लेकिन सदा की लापरवाह मेहरमा ने उसकी बात को नाक पर बैठी मक्खी की जुबानी उड़ाया। तुम हमेशा अपने लफ्जों की बदौलत मेरी तसव्वुराती दुनिया में भौंचाल ले आती हो रिमशा। मेहरमा नरूठेपन से गोया हुई, चेहरे पर साफ खफकी के आसार नुमाया थे। रिमशा उसके यूं खफा हो जाने पर मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रख गई। मैं सिर्फ तुम्हें हकीकत का आईना दिखाना चाहती हूँ महक, नरमो संजीदगी से कहते उसने मेहरमा के कंधे पर हल्का सा दबाव डाला और खुद को मेहरमा के चेहरे पर यकलख्त संजीदगी ने डेरा जमाया। रिमशा की जानिब देखते मुस्तस्फर हुई। रिमशा की मुस्कान उसके सवाल पर सिमटी चली गई। खुद क्यों हकीकत तस्लीम नहीं कर लेती कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। किसी के चले जाने के बाद खुशियों को खुद पर हराम करते जीना नहीं छोड़ा जाता। मेहरमा ना चाहते हुए भी उसके उन तमाम जख्मों को खुरेद गई थी जिसे वक्त धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रिमशा के तासुरात में तरीकी घुली, सर झुकता चला गया, मानो निगाहों में एकदम उमड़ आने वाली नमी को मेहरमा से छुपाना चाहा था। वो किसी नहीं, शौहर था मेरा। सर झुकाए धीमे लहजे में वो कर्ब से कहने लगे, थे अब नहीं है। साहिल भाई की वफात को 2 साल होने को आए हैं मिशी, और देखो तुम खुद को, तुम अब तक नहीं संभली खुद पर। जिंदगी की रौनकों और खुशियों को हराम करते तुम एक जिंदा लाश बनती जा रही हो। मत करो यूं अपने साथ, खुद को बर्बाद मत करो। तोड़ उखाड़ फेंको अपने ऊपर चढ़े इस बनावटी खोल को कि ना तुम्हारी हंसी बनावटी हो ना खुशी मस्तूरी। जिंदगी तो नाम ही आगे बढ़ जाने का है। एक जगह ठहरते अपने खसारों पर रोना जिंदगी ने महज बर्बादी और ज़िया है। मेहरमा मुश्फिकाना गोया हुई। रिमशा नफी में सर हिलाते उठ खड़ी हुई। दिल पर सब जख्मों से अब ठेसें उभरने लगी थी। कुछ खसारों पर तमाम जिंदगी भी रोया जाए तो कम है महल। साहिल महज हमसफर नहीं, मेरा इश्क थे, वो इश्क जो अपनी मजबूत जड़ों में मुझे आज भी जगड़े हुए हैं। मैं चाहूं भी तो रहाई हासिल नहीं कर सकती, और जिंदगी में आगे बढ़ जाना मेरे बस में है ही नहीं। मैं तमाम उम्र साहिल की बेवा का लक़ब कबूल करते गुजार सकती हूँ, लेकिन बेवफाई नहीं कर सकती।
اپنے لہجے میں ابھرتی نمی پر قابو پاتے وہ اپنی آنکھوں کے کنارے ٹھہرے آنسو اپنی انگلی کی پور پر چنتے سنجیدگی سے گویا ہو۔ مہرماں لب پیچ گئی۔ اس کی جان عزیز دوست بڑی جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھے اپنے قدموں میں زنجیریں ڈال لی تھی جو اسے ایک قدم نہ آگے بڑھنے دے رہی تھی۔ یہ بے وفائی نہیں ہے رمشا، اپنی ذات پر رحم کھاؤ۔ مہرماں جھنجھلا سی گئی۔ یہی میں تم سے کہہ رہی ہوں، رحم کھاؤ خود پر، اپنے دامن میں خود اپنے ہاتھوں سے اذیت مت بھرو مہر، وقت ہے، ابھی بھی قدم پیچھے بڑھا لو۔ رمشا اس کی بات پر اچکتے سرد مہری سے کہتے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ مہرماں ضبط سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ جو فیصلہ وہ لے چکی تھی وہ اٹل تھا۔ اس فیصلے سے ایک قدم بھی پیچھے بڑھانا اسے ہرگز بھی گوارا نہ تھا۔ کراچی کے پوش علاقے میں قائم نواز ولا خوشیوں کا گہوارہ مانا جاتا تھا، جہاں دلاور صاحب اپنے 2 صاحبزادوں اور ان کے گھرانوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ بڑے بیٹے خاور کی شادی ان کی پھپھو زاد کزن یاسمین بیگم سے ہوئی تھی۔ خاور صاحب کو رب نے 2 نعمتوں سے نوازا تھا۔ بڑا بیٹا ارحان نواز طبیعت کے لحاظ سے سنجیدہ اور خاموش کو، جبکہ چھوٹا بیٹا علی نواز طبیعت کے لحاظ سے شوخ اور چنچل۔ دلاور صاحب کے چھوٹے بیٹے یاسر صاحب کی شادی ان کی پسند سے کروائی گئی تھی، نگہت بیگم سے جو ان کی یونی فیلو تھی۔ شادی کے کئی سال گزر جانے کے بعد اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے مہرماں رکھا۔ مہرماں نواز اکلوتی پوتی اور بھتیجی ہونے کے سبب گھر بھر کی لاڈلی بلا کی شرارتی اور شوخ مزاج۔ دلاور صاحب جہاں ارحان اور علی سے محبت کرتے تھے، وہیں مہرماں ان کا عشق تھی، جس سے پل بھر کی بھی جدائی انہیں قبول نہ تھی۔ اسی سبب کو مہرماں کو ارحان سے منسوب کرنے کا ارادہ باندھ گئے تھے۔ گھر بھر میں ان دونوں کی شادی اور مستقبل کی بابت گفتگو ہونے لگی تھی، جس پر 18 سالہ مہرماں ناواقف رہی تھی۔ لیکن جو ہی یہ خبر ارحان تک پہنچی، وہ ہتھے سے اکھڑ کھڑا ہوا اور دلاور صاحب کے فیصلے سے انحراف برتتے دے مہرماں کو ٹھکرا گیا۔ اظہر یہ پیش کیا کہ ان کے درمیان عمروں کا ایک طویل فرق موجود ہے، جبکہ مہرماں میں بچپنا کود کود کر بھرا ہے۔ وہ اپنی ہمسفر اپنی طرح سنجیدہ اور بردبار چاہتا ہے۔ دلاور صاحب اور خاور صاحب کے مجبور کرنے کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا اور پھر کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنی کلاس فیلو نیلم سے نکاح کرتے اسے نواز ولا لے آیا۔ اس کا اقدام سب کو ہی دنگ کر گیا۔ وہی دلاور صاحب اس سے خفگی کا اظہار کرتے اس سے ہر واسطہ توڑ گئے تھے، اور یوں 25 سالہ ارحان اپنی بیوی نیلم کے ہمراہ نواز ولا کی دہلیز پر پار کر گیا تھا۔ نواز ولا کا ہر فرد مہرماں کو لے کر متفکر ہوا تھا، لیکن یہ دیکھتے سب پرسکون ہوئے کہ 18 سالہ مہرماں نے ان تمام باتوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا۔ 5 سال نہ ارحان نے پلٹ کر نواز ولا کی جانب دیکھا، نہ دلاور صاحب نے اس کی خبر لینے کی کوشش کی۔ لیکن جب انہیں اپنی گرتی طبیعت کے سبب اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کی حیات جلدی اختتام کو پانے والی ہے، انہوں نے ارحان سے رابطہ کیا، اور تب جا کر وہ اس بات سے واقف ہوئے کہ ارحان کی بیوی اس کی اولاد کو جنم دیتے اس دار فانی سے کوچ کر چکی ہے۔ یہ خبر سننی تھی کہ سب کے دل پگھل گئے۔ ارحان کو زبردستی نواز ولا بلایا گیا اور پھر اس کی قوت میں 3 سالہ کبیر کو دیکھتے اسے دوبارہ مہرماں کو قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جہاں مہرماں کے لیے یہ رشتہ افسانوی زندگی کو جینے کا ذریعہ بنا، وہی ارحان دلاور صاحب کی قسم اور گرتی طبیعت کے باعث بے بس ہوا۔ رمشا ملک مہرماں کی ہم عمر اس کی بہترین دوست تھی، جس کی شادی اپنے تایا زاد کزن ساحل سے اس کی من مرضی سے ہوئی تھی۔ ساحل اور رمشا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور گھر والوں کو ان دونوں کو ایک رشتے میں باندھنے میں کوئی قباحت محسوس نہ ہو، ان دونوں کو ایک کر دیا گیا۔ لیکن قسمت اپنے منصوبے بنائے بیٹھی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی ساحل ایک خطرناک کار حادثے کا شکار ہوتے دم توڑ گیا۔ سفید چادر میں لپٹا وجود ایک آخری بار بھی رمشا کو نہ دکھایا گیا۔ وجہ اس کے پور کا جلس جانا تھا۔ کوئی شناخت کرنا بھی چاہے تو نہ کر پائے۔ رمشا ساحل کی موت پر کچھ اس طرح ٹوٹی کہ سال گزر جانے کے بعد بھی جڑ نہ سکی، نہ زندگی میں آگے بڑھ پائے۔ رمشا اور مہرماں دونوں اپنی اپنی قسمتوں سے انجان، اپنی ذات میں مگن، اپنے منصوبے بنائے بیٹھے تھے، لیکن ہونا تو وہی تھا جو اس رب نے سوچ رکھا تھا، اور اس رب کے کیے میں مصلحت کے ساتھ ساتھ بہتری بھی شامل ہوتی ہے۔ اگست کا مہینہ تھا اور کراچی کو مونسون نے اپنی لپیٹ میں جگہ رکھا تھا۔ آج بھی روشنیوں کا شہر کراچی موسلا دھار بارش کی زد میں آیا ہوا تھا۔ نواز ولا جاتی سڑک پر ایک گاڑی درمیانی رفتار سے گامزن تھی۔ بیک سیٹ پر سیاہ قدرے باری اور کامدار شلوار قمیض میں ملبوس رمشا
سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ مہرما نے اس کی ایک نہ سنی، تمام باتوں کو پشت پر ڈالتے وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی۔ آج فرحان نواز سے نکاح کرنے جا رہی تھی وہ، اور رمشا محض اس کے حق میں دعا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حویلی میں نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی، جہاں اسے بھی مدعو کیا گیا تھا کہ اقدم گاڑی ایک جھٹکے سے رکتے اسے سوچوں سے آزادی بخش گئی۔ کیا ہوا؟ ڈرائیور کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ رمشا نے ماتھے پر بل ڈالے سوال کیا۔ شاید انجن میں کچھ خرابی آئی ہے میڈم، میں چیک کرتا ہوں، ڈرائیور مودبانہ لہجے میں کہتے برستی بارش میں باہر نکل گیا۔ رمشا نے لب چباتے باہر برستی بارش کو دیکھا۔ یادداشت کے پردوں میں بولی بٹکی چند یادیں آب و تاب سے جگمگانے لگی۔ برستی بارش میں بھیگتے ان کے وجود ساحل کے بے باک جسار تھے، اور اس کے کہکے سیاہ نگاہیں پل میں نم ہوئی تھی۔ کھڑکی کا شیشہ نیچے کرتے اسے گہرا سانس بھرتے اپنے دل میں اڑتی ہوک اور کسک پر قابو پانا چاہا کہ یکدم ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کے وجود کا احاطہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ رمشا نے بھیگ کر آنکھیں موندی، یوں لگا مانو ساحل کا مضبوط حصار اس کے گرد چند لمحوں کے لیے بن گیا تھا۔ برسوں بعد نبھانے کے وعدے سے پھرتے آپ مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا کیوں چھوڑ گئے صاحب؟ ایک ہی پل میں وہ تمام خواب مجھ سے کیوں چھین لیے گئے جو آپ نے آئندہ مستقبل کو لیتے میری آنکھوں میں سجائے تھے؟ میرے اس دامن میں محض کانٹے، اذیت اور تکلیف کیوں ڈال گئے جس میں آپ نے خوشیاں ڈالنے کا ارادہ باندھا تھا؟ اور میرے اس دل کا کیا جس میں محض آپ کی محبت راج کرتی تھی؟ اب وہاں محض بھوک ہے، کھسک ہے، یاد ہے، طرف ہے۔ میری زندگی کا کوئی حاصل نہ رہا، کوئی مقصد نہ رہا، بس ایک شکوہ اور انتظار ہے۔ شکوہ اس رب سے کہ گھر میرا جینا آپ کے سنگ نہ لکھا تھا تو مرنا ہی لکھ دیتا، اور انتظار صرف موت کا ہے، کب سانسوں سے رشتہ ٹوٹے اور میں آپ کے پہلو میں سکون سے ابدی نیند سو جاؤں۔ بند آنکھوں کے پردوں پر ایک وجیہہ چہرہ لہرایا جس سے وہ من ہی من میں مخاطب تھی۔ بند آنکھوں سے آنسو بہتے آرش پر پھسلنے لگے۔ محبوب انسان کھو دینا اذیت کے سوا کچھ نہیں ہے میم۔ مہان ڈرائیور کی اونچی آواز اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی، اس کی سوچوں کے تسلسل میں خلل ڈالتے اسے ہوش میں لے آئی تھی۔ اپنے آرش پہ پھسلتے نمکین پانی کا قطرہ ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتے وہ آنسو کا گولا نگلتے ڈرائیور کی جانب متوجہ ہو۔ میم، کوئی بڑا کام نکل آیا ہے، میں مکینک کی تلاش میں آگے جا رہا ہوں، آپ گاڑی لاک کر لیں۔ ڈرائیور کے کہنے پر اس بات میں سر ہلا گئی تھی جبکہ وجود کو فکر اور انتشار نے آن گرا تھا۔ بارش زور پکڑ رہی تھی اور مقرر کردہ نکاح کا وقت بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ تادیر ہونے کو آئی تھی اور ڈرائیور کی واپسی کا کوئی امکان نہ تھا۔ موسم، تنہائی اور سنسان سڑک کے سبب انتشار و اضطراب میں مبتلا رمشا اب گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ ارادہ ڈرائیور کو تلاشنے کا تھا۔ باہر نکلنے کی دیر تھی کہ بارش کی تیز بچھاڑ نے پل میں سے سر تا پیر تر کر دیا، جبکہ ٹھنڈی ہوائیں تر وجود سے آر پار ہوتے اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئے۔ رمشا نے سینے پر ہاتھ لپیٹے قدم آگے بڑھائے، سیاہ نگاہیں گھبراہٹ کا عنصر لیے چاروں جانب دیکھنے لگی کہ ایک کے بعد دیگر بائکس اس کے انتہائی نزدیک آن رکی۔ رمشا بے اختیار 2 قدم پیچھے کو ہوئی، خوف سے اچھلی۔ سیاہ نگاہوں میں خوف اور ہراس پھیلا، جبکہ دھڑکنیں بائک سے اترتے لڑکوں کو دیکھتے 120 کی رفتار سے دوڑنے لگے۔ کہاں چلی میڈم؟ کہو تو ڈراپ کر دوں؟ وہ 4 اوباش اور عیاش لڑکوں کا گروہ تھا، جس میں سے ایک اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے خباثت سے گویا ہوا، جبکہ نگاہیں بے باکی اور کمینگی سے رمشا کے بھیگے سراپے پر مرکوز تھی، مانو اس کے باطن تک کو کنکال لینا چاہتی ہو۔ رمشا کا چہرہ تاریکی میں ڈوبا، ان لڑکوں کی ہوس زدہ نگاہیں اپنے وجود پر گھڑتی دیکھ وہ لرز اٹھی تھی، تضاد کے ان کا خباثت سے بھرپور لہجہ۔ رمشا نے نفی میں سر ہلاتے پلٹتے واپس گاڑی تک پہنچنا چاہا کہ جو وہ نوجوان اس کی کلائی جگڑتے اسے فرار کو ناممکن بنا گیا۔ رمشا کے لبوں پر ہلکی چیخ نکلی، جبکہ ہاتھ بے اختیاری کے عالم میں اڑتا اس لڑکے کے آرز پر چھاپ چھوڑ گیا۔ دور دور ہٹو، اس کی آواز کپ کپ آئی۔ قدم بیر فرار کو پرتولنے لگے تھے کہ نوجوان شدید تیش میں مبتلا ہوتے رمشا کے بالوں کو جگڑتے اسے سڑک کی نظر کر گیا۔ رمشا اوندے منہ سڑک پر گر گئی۔ گیری سڑک پر گرنے کے سبب گھٹنے اور ہتھیلیاں رگڑ کا نشانہ بنی۔ کپ کپاتے لبوں سے ہلکی سی کراہ نکلی، ہم تو محض تھوڑا سا شگل لگانا چاہتے تھے، لیکن یہ تھپڑ مارتے تو اپنی جان اور عزت دونوں مشکل میں تم ڈال چکی ہو، اب بک دو۔
वो नौजवान दांत पर दांत पीसते बदनीयती से कहता, उससे कबल। रिमशा पर झुकते, रिमशा की इज्जत पामाल करता। रिमशा बर वक्त होशियारी से काम लेते, पलटते सड़क के किनारे मौजूद गीली मुट्ठी में बढ़ती उनकी जानी फेंकते अपने वजूद की तमाम तर हिम्मत और कुव्वत मुजतमा करते वहां से भागी थी। चप्पल जल्दबाजी के आलम में वहीं गिर गई थी। दुपट्टा न जाने कब उसके वजूद से उड़ते जमीन बोस होते उसे बेपर्दा कर गया था। निगाहें उन लड़कों की तस्हीक अमेज और गलाजत से भरपूर लफ्ज सुनते मुतवातर बह रही थी कि अब हिचकियां बंद हो गई थी। उन लड़कों को अपने अकब में आता देख अपने कदमों में तेजी ले आई थी। दिल खौफ से बंद होने के दर पर था, जबकि रोम रोम खौफ के सबब सनसनाहट में डूबा हुआ था। वो अंधाधुंध सड़क पर दौड़ रही थी, नहीं जानती थी ये राह किधर को जाती है, उसकी मंजिल कौन सी है। सोचों पर कुछ हावी था तो महज खौफ था, अपनी इज्जत छिन जाने का खौफ। उन लड़कों की आवाज अपने करीब से करीब तर महसूस करते रिमशा ने जेरे दिल अपने रब से अपनी हिफाजत की दुआ मांगी। पलटते उन लड़कों की जानिब देखना चाह कि एकदम उसे अपना सर किसी चट्टान से टकराता महसूस हुआ। असाब जो पहले ही अपने साथ रोनमा हुए हादसे की बदौलत चटकने को तैयार थे, जिंजला उठे। ता देर भागने के सबब गहरे सांस भरता निस्वानी हल्का वजूद उस टक्कर के सबब लड़खड़ाते जमीन बोस होने लगा कि यकायक दो मजबूत बाजू ने से उसके पहलू के गिर्द लपेटते उसे सहारा दिया। रिमशा की जो जमीन बोस होने के खौफ से अपनी आंखें मीच गई थी, अपने आप को हवा में मोहल्लिक और कमर पर सांप की मानी रिंगते हदत बड़ा लम्स महसूस करते अपनी भीगी आंखें खोल के आंखों में ठहरी नमी के सबब धुंधलाहट पे उसे एक वजीहा मुस्कुराता चेहरा नजर आया। वो क्या गाना था? एक लड़की भीगी बागी सी सोई रातों में जागी सी मिली, एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे तो ही कहूँ ये कोई बात है। मर्दाना खूबसूरत आवाज में धीमी सी गुनगुनाहट। वो जो कोई भी था रिमशा के चेहरे को लो देती निगाहों से यकटक देख रहा था कि रिमशा को अपने नकोश जलते हुए महसूस हुए। प्लीज बचा लो, एक तवील हिचकी बढ़ते फरियाद की। मुकाबिल के लबों पर सब मुस्कान मजीद गहरी हुई। रिमशा ने आंखें नीचे धुंध की परछाइयों से आज़ादी हासिल करना चाही, लेकिन नाकाम रही। नमी थी जो किसी दौर उसकी निगाहों से ओझल हो जाने को तैयार ना थी। क्या कहने आपके? पहले सुनसान सड़क पर एक दोशीजा से मुलाकात करवाई और अब उसके मुहाफिज बनाने का इरादा है। बन जाते हैं, कोई कबाहत भी नहीं है। सर उठाए सहा बादलों के अकब में छुपे आसमान की सिमत देखते वो शरीर लहजा में अपने रब से मुखातिब हो। उसकी ज़ेरिक निगाहें अपनी बाहों में कैद लड़की के अकब में आते उन नौजवानों से मुख्फी न रही थी। हद दर्जा खौफ में मुब्तला होने के बावजूद रिमशा को मुकाबिल की जहनी हालत पर शिबा हुआ। यहाँ उसकी जान हथेली पर आन सजी थी और मुकाबिल की शोखियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आपका हुक्म सर आंखों पर सरकार, आपने कहा बचाओ, अब हम आपको बचाना हमारा फर्ज बन गया है और फर्ज नजरअंदाज नहीं किए जाते। रिमशा के चेहरे पर झुकते वो एक आंख विंग करते दिलकशी से कहते, से किसी गुड़िया की मानित लहराते हुए अपने रूबरू लाते, उसके पहलू को अपनी हदत भरे लम्स से आज़ादी बख्शते, अपनी उंगलियों की पूरे से इंतहाई नरमी का मुजाहिरा करते। उसकी आंखों में डेरा जमाई नमी को चुन गया। रिमशा की निगाहों से धुन हटती चली गई। कबलस के वो मुकाबिल का चेहरा देख पाती। मुकाबिल उसका हाथ जगड़े उसे गोल घुमाते अपनी पुश्त पर छुपा गया। रिमशा को उस इंसान से मदद मांगना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती लगी। मुकाबिल उसे अपनी मन मर्जी से यूं चला रहा था मानो वो कोई बेजान गुड़िया हो। अगर हसास दिल है तो आंखें बंद कर ले, लेकिन अगर आप इन औबाश लड़कों का होलनाक हाल अपनी हसीन निगाहों से देखने का शर्फ हासिल करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं। उन लड़कों की जानिब देखते वो मबहम लहजा में गोया हो। रिमशा की आंखों में ताहियुर फैला था। मुकाबिल की चोरी पुश्त को तकते वो इस सोच में डूबी कि आया मुकाबिल क्या करने का इरादा रखता था, वो भी उन लड़कों के साथ। देख चिकने, छोड़ दे लड़की को इसके हाल पर, हीरो पंती ना दिखा वरना इंजाम अच्छा नहीं होगा। वो नौजवान धीमी आवाज में खुराया। मुकाबिल ने सर झटकते तहम्मुल से पैंट की जेबों में हाथ फंसाया। मैंने आज ही शेव की थी, तुम चिकने की बजाय हैंडसम भी कह सकते थे। यकीन करो मैं बुरा नहीं मानता, बल्कि शायद तुम पर रहम भी खा लेता जो मैं खाने का सोच रहा था, लेकिन तुम्हारे लबों से अपने लिए अदा होने वाले लफ्ज मुझे कतई पसंद नहीं आए। और जो चीज साहिर अयूबी की पसंद के बरखिलाफ हो, साहिर अयूबी उसका हशर नशर बिगाड़ देता। कदम दर कदम चलता उन लड़कों के तक आया था। वो यूं तो आम से लहजा में बोला था, लेकिन बुरी निगाहें कहर उगल रही थी। रिमशा जो तहय्युर और मुताज्जिब निगाहों से मुकाबिल की पुश्त को तक रही थी,
اس کے اوائلی لفظوں میں لب تانتوں تلے کچل گئے، جبکہ اختتامی لفظوں پر اس کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ ساحر ایوبی نام مماثلت رکھتا تھا اس کے عزیز من سے۔ اپنا سر چٹکتے اس نے بچاؤ کی دوسری راہ تلاشی۔ مقابل جس قدر لاپرواہ اور شوق تھا، اسے یقین تھا کہ یہ مقابل ضرور ان لڑکوں سے مار کھا کر اس کی جان بھی مشکل میں ڈال جائے گا۔ کیا کرے گا تو؟ ہاں کیا کرے گا؟ یہ دیکھ رہا ہے، ایک سیکنڈ میں کام ختم۔ وہ نوجوان اپنی کمر میں اٹکی گن نکالتے مقابل کو دکھاتے، جتاتے لہجے میں گویا ہو، جبکہ مقابل کی نگاہوں میں تیرتے قہر کو دیکھ وجود سنسنی میں ضرور ڈوبا تھا۔ دیکھ لی اچھی سے، لیکن میرے ہاتھ میں زیادہ اچھی لگے گی، بلکہ چلتے ہوئے زیادہ اچھی لگے گی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ مقابل نے نوجوان کے ہاتھ میں تھامی گن ایک نگاہ ڈالے سر کو خم دیا اور بجلی کی تیزی سے گن اس کے ہاتھ سے چھینتی خود پذیرائی کے عالم میں کہتے، ایک کے بعد دیگرے گولیاں ان کی ٹانگوں کا نشانہ باندھتے چلاتے ان چاروں کو زمین بوس کر گیا۔ وہ چاروں زمین پر گرے کرا اٹھے۔ پل میں سڑک پر جمع ہوئے بارش کے سفید پانی میں ان کا خون شامل ہوتے سڑک کو لہو لہا کر گیا، مانو سڑک کے اندر سے چشمہ پھوٹ آیا ہو سرخ مادے کا۔ وہ جو ادھر ادھر دیکھتے فرار اور بچاؤ کی کوئی راہ تلاش کر رہے تھے، سماعتوں کو چیر دینے والی گولیوں کی تھر تھراہٹی آواز سنتے مقابل کی جانب متوجہ ہوئے، جو اب گن کو الٹ پلٹ کرتا نہ جانے کیا معلوم کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ وہ چار وجود نیم جان سے سڑک بوس تھے جن کا خون پانی کی طرح بہ رہا تھا۔ رمشا کی آنکھوں میں آخری حد تک پھیلی تھی، لب ذرا سے واہ ہوئے، رنگت جو پہلے ہی زرد تھی اب سفید پڑی۔ مقابل گولی چلا جائے گا، گولی سے اسے توقع نہیں تھی۔ رمشا دم ساتھ گئی، پھٹی پھٹی سیاہ نگاہیں مقابل کے مطمئن چہرے سے سفر کرتی ان زخمی کراہتے نفوسوں سے ہوتی سڑک پر پانی کے سنگ بہتے خون پر مرکوز ہوں۔ اعصاب جو پہلے بامشکل حواسوں کا ساتھ دے رہے تھے وہ بوجھل ہوئے، جبکہ حواس چنچلائے معطل ہوئے اور نرم و نازک وجود ایک آواز کے ساتھ زمین بوس ہو۔ وہ جو سالوں پرانے گھن کے ماڈل کو دیکھتے ناگواری سے لب بیج گیا تھا، لمحے کے ہزارویں حصے میں رمشا کی جانب متوجہ ہوا، جو کہ مختل حواس لیے وہیں زمین بوس تھی۔ وہ تعصب سا نفی میں سر ہلا گیا۔ کہا بھی تھا کہ آنکھیں بند کر لے، چڑیل جیسا دل ہے محترمہ کا۔ تعصب اور ملامت سے کہتا وہ گن اپنی بیلٹ پر اٹکاتے رمشا کی جانب بڑھتے اسے استحقاق سے اپنی باہوں میں اٹھائے، اس کے ذرا سے واہ ہوئے لبوں کو دیکھتے ماہوام سا مسکرائے، بلا جھجک اس کے لبوں کو نرمی سے چومتے آگے بڑھ گیا۔ پیچھے وہ نوجوان طرز سے کراہتے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ نواز ضلع کے مخصوص کمرے کے وسط میں سجے بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے استحقاق سے بیٹھی وہ اپنے ہاتھوں کو مڑوڑتی اور ہان نواز کی منتظر تھی۔ پہلو میں موجود خون کی ترسیل کا کام سر انجام دیتے والا گوشت کا لوتھڑا آج اس پل بے تحاشا تیز تیز درکتے اس نازک جان کو عذاب میں ڈال گیا تھا، جو صاف خفگی کا اظہار اس سے کر بیٹھی تھی۔ اتنا تو تم تب بھی نہیں دھڑکتے جب ناول میں کوئی رومانوی سین پڑھتے ہو، اب کیوں مجھے پاگل کرنے کے در پر ہو؟ بائیں جانب دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے وہ ہولی سے تھپ تھپاتے خفگی سے گویا ہوں کہ اسی اسنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور باری قدموں کی دھمک مہرما کی سماعتوں تک رسائی حاصل کرتے اس کے لبوں پر تبسم کے پھول کھلا گئی۔ یقیناً اب اس کے ساتھ ناول کا وہ سین حقیقت ہونے والا تھا جب ہیرو ہیرن کو دھتکارتے اسی رشتے کی حقیقت باور کرواتا ہے۔ گھونگھٹ تلے چھپا معصوم چہرہ یکدم کھل اٹھا تھا۔ وہ معصوم ایک ایسی چاہت کو سینے میں پال بیٹھی تھی جو اگر پوری ہو جائے تو نس نس میں زہر گھولتی چلی جائے۔ کمرے میں داخل ہوتا ارحان چند قدم ہی آگے بڑھا پایا تھا کہ بیڈ پر سرخ عروسی جوڑے میں سجی مہما کو اپنی سیج سجائے دیکھ اس کے ضبط کی سرخی سے لبریز نگاہیں سلگ اٹھی۔ 5 سال پہلے جس عورت کو وہ ٹھکرا گیا تھا آج اسی عورت کو اپناتے وہ اپنی بیوی کا درجہ دے گیا تھا۔ کاش وہ واپس نہ لوٹتا، نہ اسے دلاور صاحب کی قسم کے آگے مجبور ہونا پڑتا، نہ وہ اس رشتے میں بنتا جسے نبھانا اس کے نزدیک ناممکن سا تھا۔ وہ تہہ دامن شخص تھا، اس کے پاس کچھ بھی تو نہ تھا کسی پر لوٹانے کو۔ اپنے حصے کی محبت وہ کر چکا تھا، اب محبت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس سے منسوب ہونے والی عورت نے محض خسارے چنے تھے، محض خسارے۔ اس رشتے میں نہ اس کی رضا شامل تھے، نہ خوشی، نہ اس کا پتھر دل محبت کر سکا تھا، نہ وفا۔ اگر وہ اپنے آپ کو کھنکھال کر دیکھے بھی تو محض ایک ہی جذبہ اس عورت سے منسوب پاتا تھا، وہ ندامت کا تھا۔ اس عورت کو 5 سال پہلے ٹھکرانے کا احساس ندامت اسے اس وقت اپنی بے بسی سے زیادہ مہرما پر تاؤ آیا جس کے پاس ہر جواز موجود تھا،
इस रिश्ते से इनहराफ बरतने का, लेकिन वो फिर भी इस रिश्ते को कबूल कर गई थी। गोया उसने एक एहसान किया था और अरहान पर एक बटे हुए शख्स को कबूल करने के साथ साथ एक बच्चे की जिम्मेदारी भी अपने नाज़ुक कंधों पर लाद दी थी। अरहान का जब्त जवाब दे रहा था, मुकाबिल एहसान के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करने चली थी, और अरहान उसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकता था, कतई नहीं। दिमाग में गड़मट होती सोचें ठेसे उबारने का बाइस बनी, और इस पल ना वो महरमा से मुखातिब होने का इरादा रखता था, ना ये चाहत थी कि महरमा उससे मुखातिब हो। कदम दर कदम चलते कमरे में मौजूद सोफे पर बैठते हुए अपने सर सोफे की पुछ से टिकाए अपनी आंखें मूंद गया। घूंघट की ओट में छुपे महरमा के हसीन चेहरे पर इंतशारो इस्तराब फैला। कमरे में छाई खामोशी उसे ठटका गई थी। मुकाबिल अब तक उसके नजदीक क्यों ना आया था? घूंघट एक झटके से पलटते हुए अरहान को सोफे पर नेम दराज देख दांत पीस के मुकाबिल उसे खड़ी खोटी सुनाने की बजाय आराम फरमा रहा था। महरमा का तेज 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। बात सुनी, क्या आप वो सब नहीं कहने वाले? तीखे लहजे में वो कमर पर हाथ रखे लड़ाका औरतों के मानित गोया हुई। अरहान जो अपनी सोचों के तसलसल में डूबा हुआ था, उस तीखी आवाज पर आंखें खोले मुताज्जुब सा महरमा की जानिब मुतवज्जा हुआ। सुरख डोरों से मुज़य्यन बुरी निगाहें जो ही महरमा के तमाम तर हथियारों से लेस वजूद पर मरकूज हुई। अरहान का वजूद साकित हुआ। सब्ज कांया काजल से लबरेज निगाहें जिस पर गनेरी पलकों की मसरगान पहरा दे रही थी। छोटी सी नाक जिसमें बैनी नथ का सुर्ख मोती उसके गहरे सुर्ख रंग से रंगे लबों को चूम रहा था। मस्नूई सुर्खी से रंगे उसके फूले फूले आरिस हल्के से मेकअप के जरिए उबारे गए थे। उसके नैन नक्श उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ा गए थे। बारी जेवरात से खुद को सजाते वो मुकम्मल एक रवायती दुल्हन का रूप दहाड़े। अरहान के चारों खाने चत कर गई थी कि एक पल को अरहान को शबा हुआ कि वो वही महरमा है जो अव्वल जुलूल फुलिये में नवाज विला में इधर से उधर उछल कूद में मगन रहती थी। वो दिल जिसे वो पत्थर गुमान कर रहा था, वो तेज रफ्तारी से दौड़ते अपने पत्थर बन जाने की नफी कर गया था। बिना पल के चिपकाए एकटक महरमा को देखते वो महरमा को लहजे भर के लिए घबराहट में मुब्तला कर गया था। लेकिन अगले ही पल वो सर झटकते बेड से उठते उसके एन सामने आन खड़ी हूँ। मैं आपसे कुछ पूछ रही। और हाँ, आपने वो सब नहीं कहना था जो आपको आज की शब कहना चाहिए था। महरमा कमर पर हाथ टिकाए चूड़ियों भरा हाथ जलाते गोया हूँ। चूड़ियों की खनक और हाम को होश की दुनिया में घसीट आई थी। उसे अपने दिल का इस कदर जोरों से धड़कना खौफजदा कर गया था। दिल से ये उम्मीद तो ना थी कि उन जज्बों से जो एकदम सीने में सिर उठाने लगे थे। समझा नहीं क्या कहना चाहिए था मुझे? अरहान उसे खड़ा देख खुद भी सोफे से उठते पुष्ट पर हाथ बांधे लहजे में नासमझी लिए मुस्तस्वर हुआ। महरमा का दिल किया कि माथा पीट ले। उस शादी में आपकी रजामंदी शामिल थी। एक कदम आगे बढ़ाती वो एड़ियों के बल ऊंचा होते सर उठाते मुकाबिल के चेहरे के मध्य मुकाबिल अपना चेहरा हिलाते दो टोक सवाल करके। और हान उसके बरजस्ता सवाल पर गड़बड़ा सा गया। इस सवाल की उससे तौका ना थी। नहीं, अगली पल स्पार तासुरात चेहरे पर सजाए सर्द मेहरी से गोया हुआ। तौका थी मुकाबिल अब दिल बर्दाश्ता होगी, लेकिन ये क्या? नरमा तो मुस्कुरा उठे। गुड। और हान का चौड़ा शाना थपकते वो इसे शाबाशी दे रही थी। और हान की निगाहों में तहय्युर सिमट आया। महरमा की नजदीकी जहां दरकनों में रवानी लाने और सीने में सोए जज्बों को बेदार करने का बाइस बनी थी, वही उसके लफ्ज अरहान को अजमले में मुब्तला कर गए थे। फिर मैं आपको पसंद भी नहीं होंगी ना? सब्ज कई आंखों में सवाल लिए वो बन में रेज की मुस्तस्पर हुई थी। और अरहान के लोगों पर चंद सानिये के लिए कफल लगा। अगर जवाब सच देना था तो हाँ था। हाँ, वो इसे अच्छी लगी थी, बल्कि अच्छी लग रही थी। यही तो दिल की सदा थी जिसे बुरी तरह नजरअंदाजी का शिकार बनाया गया था। नहीं, जवाब झूठ था जो दिमाग ने गढ़ा था, और दिमाग तो वैसे ही दिल के कामों में टांग अड़ाते उन्हें खराब करता आया है। तौका अब भी थी कि अब तो लाजमन वो दिल बर्दाश्ता होगी। भला अपने महरम की अपने लिए नापसंद की किस औरत के लिए खुशगवार साबित हो सकती है? लेकिन अब भी इंतहाई पुरजोशी के साथ उसकी तौका पर पानी फेरा गया था। वेल डन, महरमा एकदम पुरजोशी से बुलंद आवाज में कहती और हान के शाने पर जोरों से हाथ मार के। और हान को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। अपनी जात को लेकर नापसंदगी पर उसे शाबाशी दे रही थी। मुकाबिल जरूर समझ बूझ खो चुकी थी। आखिरी सवाल, आपने ये रिश्ता
دادا جان کی قسم کی وجہ سے قبول کیا تھا نا، مجھے آپ کے ساتھ زبردستی باندھا گیا تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ مجھے آپ پر زبردستی مسلط کیا گیا ہے نا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کے ہر لفظ کا ساتھ دے رہے تھے، اور ارحان حواس کھو دینے کے در پر تھا۔ یہ لڑکی چند پلوں میں ہی اس کی اعصابوں کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ ہاں، پھر ایک لفظ ہی جواب دیا، لیکن اب لہجے میں نہ سرد میری شامل تھی نہ سختی، عام سا نہ سمجھ لہجہ تھا۔ ارحان نے اس بار خود کو مقابل کی شاباشی کے لیے تیار کرتے کوئی امید کوئی توقع نہ باندھی تھی۔ یہ لڑکی ہر کام اس کی توقع کے برعکس کرتی، اسے اچھا خاصا دنگ کر گئی تھی۔ اوف وہ بدو، آتے ساتھ مجھ پر برستے مجھے یہ سب باتیں سنانی چاہیے تھی نا۔ ارحان نے خود کو اس کے رد عمل کے لیے تیار کیا تھا، لیکن جو رد عمل مہرماں نے دیا تھا اس کے لیے ارحان تیار نہ تھا۔ مہرماں نے اپنے ماتھے کو پیٹنے کی بجائے اس کے ماتھے کو پیٹتے افسوس و ملامت سے کہا۔ ارحان نے بے ساختہ اپنی آنکھیں میچ کر خود پر ضبط کیا۔ مقابل آخر کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی؟ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف کہو مہر۔ ارحان مزید نزدیکی اور اس کی بے سرت باتیں برداشت کرنے کا متحمل نہ تھا۔ سختی سے سوال گو ہوا، لیکن اس کے جواب دینے سے قبل ہی اس کی زبان کا ساتھ دیتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں قید کر گیا۔ یہ ہاتھ مسلسل اس پر برس رہے تھے، اور وہ یہ کیسے بیان کرتا کہ ان ہاتھوں کا مخملی لمس اس کے وجود میں برقی رو سے دراتے ان کی جذبوں میں طغیانی لانے کا سبب بن رہا تھا، جس سے وہ خائف اس وقت نظریں چرا رہا تھا۔ اب جب مجھے پسند نہیں کرتے اس رشتے میں، جب آپ کی رضا شامل نہیں، میں آپ کے سر پر زبردستی مسلط کی گئی ہوں، تو اس بات کا اظہار کرتے اس رشتے کی حقیقت مجھ پر آشکار کرتے مجھے دھتکارتے ٹھکراتے، کہتے کہ مجھے تم سے محبت نہیں، پھر میں آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی۔ وہ تحمل سے اپنی منصوبہ بندی اس کے گوش گزار کر رہی تھی، اور وہ آنکھیں حیرت سے پاڑے اسے سن رہا تھا۔ میں ڈیروں کاوشیں کرتے آپ کا دل جیت لیتے، پھر ہم خوشی خوشی اپنا آشیانہ بناتے۔ سب نگاہوں میں الویہی چمک لیے بسیرا کیا تھا۔ اب یہ مت بھولیے گا کہ یہ سب بے وقوفانہ باتیں ہیں، یہ افسانوی زندگی میں ہوتا ہے، اور میں اسے حقیقت کرنے چلی۔ ارحان کے تاثرات دیکھ وہ خفگی سے منہ کو مختلف زاویوں میں ڈالتے گویا ہوں، اور ارحان کا پارا 7ویں آسمان کو جا پہنچا۔ 23 سالہ مہرماں میں اب تک بچپنا تھا جس کا اندازہ اس کی باتوں سے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ ایک افسانوی دنیا کو حقیقی دنیا سے جوڑنے چلی تھی، وہ جو اسے برباد ہونے سے بچانے کی خاطر خود سے دور رکھنے کا ارادہ باندھ بیٹھا تھا۔ اس کی منصوبہ بندی اس کے تمام ارادوں پر پانی پھر گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم اپنے ساتھ کس قدر ناانصافی برتنے چلی ہو؟ اس رشتے کے لیے ہاں بھی تم نے اپنی یہ گھٹیا چاہت پورے کرنے کے لیے کیا؟ ارحان کے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے سرکتے اس کی بازوؤں پر آن ٹھہرے، اسے جھنجھوڑتے وہ اس کے چہرے پر جھکتے تقریباً گھر آیا تھا۔ مہرماں کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا، نگاہوں میں خوف و ہراس لیے اس سر ذرا سا خم کر گئی تھی۔ ارحان نے ضبط سے آنکھیں میچتے اسے خود سے دور کیا۔ کوئی بھید نہیں تھا جو شدید دیش کے عالم میں کوئی ایسا قدم اٹھا جاتا جس پر تمام عمر پچھتا تھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں، اس رشتے میں میری رضا نہیں۔ میں تمہیں جب چاہوں دھتکار اور ٹھکراؤ، تمہیں ان سب باتوں سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ وہ شدید ضبط میں مبتلا ہاتھوں کی مضبوط مٹھیاں بیچتے سوال گو ہوا۔ مہرماں جو ارحان کے یکدم یوں آزاد کر دینے پر ذرا سا لڑکھڑائی تھی، سنبھلتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ اس کی کتابوں میں بھی تو یوں ہی ہوتا ہے نا، ہیرو چیختا تھا، آپے سے باہر ہوتا اٹھتا تھا، تب اس قدر خوف کیوں محسوس نہ ہوا؟ اس قدر آج ارحان کو تیش سے پاگل ہوتا دیکھ ہو رہا تھا۔ میں اپنی محبت اور کاوشوں سے خوف سے دل بند ہونے کے در پر تھا۔ الفاظوں کا ذخیرہ تھا جو سینے میں موجود تھا، لیکن زبان تک رسائی حاصل کرتے وہ لفظ ٹوٹتے تھے۔ لرزیدہ آواز میں وہ اپنا عذر پیش کر رہی تھی کہ ارحان اس کے بات درستگی سے کاٹتے پوری قوت سے دہرا اور جسٹ شرع، ساری زندگی اگر میں تم سے محبت نہیں کر پایا تو کیا کروں گی؟ بندی رہو گی اس کھوٹے سے؟ ہے اتنی ہمت؟ اور ضبط کر کے مہرماں بی بی آپ اپنی کاوشیں ناکام ہوتی دیکھیں گی۔ ارحان کا بس نہ چلا تھا کہ وہ تمام افسانوی کتابیں جلا ڈالے جسے وہ اپنے سر پر حاوی کر بیٹھی تھی۔ مہرماں خاموش رہی، کیا جواب دیتی؟ کوئی جواب ہی نہیں بن پایا تھا۔ محض دل میں شدت بری چبھن محسوس ہوئی تھی، یوں لگا تھا کہ مانو کوئی چھری کی نوک بے دردی سے کھونپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ افسانے زندگی اور حقیقی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے کیا، میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
اپنے حصے کی محبت میں کر چکا ہوں نیلم سے، اب محبت میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے چیخ پڑا تھا۔ مہرما کو لگا کسی نے کوڑا برسایا اس کے دل پر۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ اسے دھتکارے، اس سے محبت نہ کرے، اسے اپنے دل میں جگہ نہ دے، اور اب جب یہ ہو چکا تھا تو انگ انگ تڑپ اٹھا تھا۔ میں مجبور کر دوں گی آپ کو خود سے محبت کرنے پر، مہرما نے بھرائی آواز میں جواب دیا۔ سبز نگاہوں کے کنارے بھر آئے تھے۔ مجبوری میں جو کیا جائے وہ سمجھوتا ہوتا ہے، محبت نہیں محض۔ ارحان نے جبڑے بیچتے بے تاثر لہجے میں کہا، پتھر پہ بھی پانی کی بوندیں ڈالی جائے تو وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، یہ تو پھر بھی آپ کا دل ہے۔ پلکوں کی باڑ توڑتے آرس پر بہہ جانے والے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے مہرما سنجیدگی سے گویا ہوں۔ ارحان جو اپنا سر جگڑے کھڑا تھا، سرخ نگاہیں اٹھائے اس کی جانب دیکھے گئے۔ یہ دل ہے، ایک احساس ہے، احساس سے آری شخص کا دل، ایسا دل جسے دماغ اپنے شکنجے میں قید رکھتا ہے۔ میرا دل اپنی من مرضی نہیں کر سکتا، وہ دماغ کا محتاج ہے، اور میرا دماغ کبھی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ ارحان کا لہجہ قطعیت سے بھرپور تھا۔ میں آپ کو اس نہج پر لے آؤں گی ارحان، کہ آپ کا دماغ گھٹنے ٹیک دے گا دل کے آگے۔ دوجی جانب پر عزمی سے بھرپور جواب موصول ہوا۔ ارحان نفی میں سر ہلا گیا، اور اگر نہ لا پائی پھر تمام عمر ترسو گی، اندر اندر مرتے زندہ لاش بن جاؤ گی مہر۔ تم اپنے ہاتھوں سے خود کو بربادی کی آگ میں جھونک چکی ہو، ایک ایسے رشتے میں خود کو باندھ چکی ہو جو محض بوجھ ہے۔ تم ایک ایسے انسان کی حقدار ہو جو تم سے ہر روز محبت کرے اور دگنی محبت کرے، نہ کہ ایک ایسے انسان کی جو اپنی تمام جمع پونجی لٹا چکا ہے، جس کا ساتھ محض اذیت ہے، جو تمہیں کوئی سکھ نہ دے پائے گا بلکہ اپنی اولاد کا بوجھ بھی تم پر لاد دے گا۔ ارحان کا لہجہ پست تھا۔ مہرما کو اس کا ایک بھی لفظ نہ بھایا۔ کبیر اب میری اولاد ہے، وہ بوجھ نہیں ہے، میرا بیٹا ہے۔ اور رہی بات آپ کی، آپ کو مجھ سے محبت نہیں، آپ مجھے بیوی کی حیثیت نہیں دے سکتے، اس رشتے کو پورے دل سے اپناتے نبھا نہیں سکتے۔ مہرما کا لہجہ کرخت ہوا۔ جہاں ارحان کبیر کے لیے اس کی محبت محسوس کرتے بے یقین ہوا، وہی اس کی آخری سوالات پر مہر سر کو خم دے گیا۔ آپ اور میں دونوں یہاں ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ میں آپ کے دل اور دماغ کو محبت کے آگے ہار دینے پر مجبور کرتے، یا آپ مجھے شکست دیتے، ہلکان کرتے ہیں کہ میں قدم واپس موڑ لوں۔ مہرما اسپاٹ لہجے میں گویا ہو۔ ارحان کو اس کی شوخ چنچل لہجہ کا یکدم یوں بدلنا قطعی پسند نہ آیا تھا۔ اور اگر تم نے ہار مان لی پھر؟ مہرما کو پلٹتے دیکھ ارحان ذہن میں یکدم کونڈا مارتا سوال پوچھ بیٹھا۔ علیحدگی لیتے ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی کا نیا باب شروع کروں گی جو مجھ سے ہر روز دگنی محبت کرے گا۔ اسی کے لفظ اسے لٹاتے وہ ڈریسنگ روم میں جا بند ہو۔ ارحان اس کے جواب پر جبڑے بھیج گیا۔ یہ جواب سوئیوں کی مانے چبھا تھا، لیکن یہی مہرما کے لیے بہتر تھا۔ اسے یقین تھا کہ مہرما جلد شکست مانتے اس رشتے کو ختم کر جائے گی۔ اس کی ہمراہی مہرما کے لیے محض خسارہ تھی، اور وہ خساروں کی حقدار تو نہ تھی۔ سر جھٹکتے وہ ایک نظر بیڈ پر ڈالتے الماری کی جانب پڑ گیا۔ کمفرٹر نکالتے اس نے بیڈ سے کچھ دوری پر اپنے سونے کا انتظام کیا۔ صوفے پر وہ مکمل نہیں آ سکتا تھا، اور بیڈ اس نے مہرما کے لیے چھوڑ رکھا تھا، جو جذبات سینے میں جاگ اٹھے تھے انہیں پھر سے بے قابو ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ کئی ثانیے گزر جانے کے بعد مہرما سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے پاک چہرہ لیے ڈریسنگ روم سے باہر نکلی۔ ایک نظر خالی بیڈ پر ڈالتے وہ زمین پر سکون میں گم ارحان کو دیکھتے لبریز گئی، اور اگلے ہی پل وہ کمرے کی لائٹس بجھائے کروٹ کے بل لیٹتے ارحان کے عقب میں لیٹتے اپنا سر اسے کندھے پر رکھتے اپنے ہاتھ اس کے پہلو میں لپیٹے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ ارحان جو اعصابی جنگ کا شکار جلد نیند کی وادیوں میں گم ہونے والا تھا، مہرما کی اس حرکت پر سانس تک روک گیا۔ یہ کیا حرکت ہے مہرما؟ بیڈ پر جا۔ لہجے کو بمشکل کرخت بنایا، جبکہ دھڑکنیں پل میں منتشر ہوئی تھی۔ مجھے تمام رات فرشتوں کو لعنت کا حقدار نہیں بننا، جہاں میرا شوہر سوئے گا وہیں میں سوؤں گی، اور ویسے بھی آپ کو اپنی جانب مائل کرنا ہے، اب سو جائے۔ حد درجہ کڑوا بولتے تھک گئے ہوں گے آپ، کیونکہ میں تو محض سن کر ہی تھک گئی ہوں۔ ارحان کے بالے سے ڈھکے سر پر لب سب کرتی وہ نیند کے سبب خمار آلود آواز میں کہتی اپنی آنکھیں بند کے۔ ارحان اب کنکھیوں میں اس ضدی ہر درم لڑکی کو بتاتا کہ اس وقت کس مشکل میں آ پھنسا ہے، کہ جذبات بے لگام ہو رہے، انہیں جذبات سے بچاؤ کی خاطر وہ نیند کو خود پر حاوی کرتے پرسکون وادیوں کی
سیر کو نکل پڑا۔ نازک وجود چٹانی بوجھ تلے دبتا، جبکہ گردن پر سلگتی جلد جلسا دینے والی سانسیں اور دہکتے لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے نیند میں قسمت آئی۔ ارادہ کروٹ بدلتے اس احساس سے آزادی پا لینے کا تھا جسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر گیا تھا، لیکن ناممکن چٹانی بوجھ تلے دبی وہ ذرا برابر نہ ہل سکی۔ یہ بے بسی اس کی گہری نیند توڑتے اسے بیدار کر گئی۔ رمشا نے نیند سے بوجھل آنکھیں بامشکل کھولی کہ اگلے ہی پل نیند کھلی آنکھیں بے یقینی کے تحت آخری حد تک پھیلی۔ وہ یک ٹک خود پر جھکے وجود کو دیکھتی خوف سے سفید پڑی۔ لب ذرا سے واں کرتے وہ چیخ جانے کی تیاری میں تھی کہ اسے پرشوق نگاہوں سے تکتا وجود گڑبڑاتے، اس کے چہرے پر جھکتے اس کی سانسوں پر قابض ہوتا، اس کی چیخ کا گلا کھل گیا۔ رمشا کو اپنا وجود پتھر بنتے منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ ایک غیر آدمی اس کے کمرے میں موجود اسے اپنے شکنجے میں قید کے اس کے سانسوں پر حکمرانی حاصل کر گیا تھا۔ رمشا منجمد وجود کو حرکت دیتے چٹ پٹا سی گئی، مقابل جو محض اس کی چیخ کا گلا گھونٹنے کے واسطے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر لیا تھا۔ اس سرد آور لمس کو محسوس کرتے مدہوش سا ہوا۔ رمشا کے جٹ پٹانے پر اپنے سینے پر وار کرتے اس کے ہاتھوں کو جگڑتے اس سے دور ہوا۔ رمشا نے گہرا سانس بھرتے آنکھوں میں تیش و نفرت کی چنگاریاں لیے اسے بورا جو اسے مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چیخنا مت، ورنہ اس بار سانسوں پر یوں دسترس حاصل کروں گا کہ وجود میں ذرا برابر بھی سانس باقی نہ بچے۔ رمشا کو دوبارہ لفہ کرتا دیکھ اسے تنبیہ دے گیا تھا۔ رمشا جو اپنے خوف و گھبراہٹ کو تیش اور نفرت کی پیراہن میں ڈالے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر دل سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا۔ یہ اذیت ہی کافی تھی کہ ایک غیر مرد اسے اپنے حصار میں جبرے اسے استحقاق سے چھو رہا۔ مزید اذیت سہنے کی وہ متحمل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ دھیمی متزلزل آواز میں گویا ہو۔ افسوس، اب ساحر ایوب بھول جانے والی چیز تو نہیں، لیکن خیر میں وہی ہوں جس نے سڑک پر بھاگتی ایک بھیگی بھاگی لڑکی کو بچایا تھا، ساحر ایوب۔ یہ نام یوں ہی سماعتوں سے ٹکرایا، رمشا کے دماغ میں شناسائی کا ایک دیا جل اٹھا۔ سیاہ نگاہوں نے بغول مقابل کو دیکھا، بوری آنکھیں، تیکھی ناک، داڑھی اور مونچھوں سے پاک سفید چہرہ، برے بال۔ یہی صورت دیکھتے اور پھر اس کا وہ دل روز کارنامہ دیکھتے وہ ہوش و حواس سے غافل ہوئی تھی، اور پھر جب ہوش آیا تو خود کو اپنے گھر اپنے کمرے میں پایا۔ محمل بیگم سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ گاڑی سے کچھ دور ڈرائیور کو بے ہوش ملی تھی۔ رمشا ان کی بات پر لب پیچ کر بہانہ کر گئی کہ وہ ڈرائیور کی تلاش میں نکلی تھی کہ اقدم سر چکرا وہ ہوش و حواس سے غافل ہو گئے۔ سچائی بتانے سے گریز پڑتا، وہ گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ دل آ گیا تک ایک آنکھ ری کر دے کمال دلکشی سے کہتے وہ رمشا کو 440 واٹ کا جھٹکا دے گیا تھا۔ رمشا جو اندر ہی اندر خوف سے لرز رہی تھی، مقابل کی یہ بات اسے اس کے اندر آتش فشاں سا جلا گئی تھی۔ شادی شدہ ہوں میں، دانت کچکچاتے گویا ہوں۔ تصدیق کرو، بیوہ ہو تمہارے شوہر 2 سال پہلے مر گیا ہے۔ کئی جملے کتنے صفاق ہوتے ہیں کہ آری بنتے دل پر چلتے دل کے 100 ٹکڑے کر دیتے۔ رمشا کی نگاہ ان لفظوں کی اذیت برداشت کرتے شدت ضبط کے باعث سرخی مائل ہوئی تھی۔ تم کیسے جانتے ہو؟ آواز بہت پست اور پر نبھو۔ ساحر ایوب کی پسندیدہ عورت ہے تم سے منسلک ہر ایک بات سے واقف ہوں میں۔ ساحر کو اس کا پرنم لہجہ قطعی نہ آیا تھا، سنجیدگی سے گویا ہوا۔ رمشا اس کے جواب سے سلگ اٹھے۔ شرم سے ڈوب مرو ذلیلات ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ ایک بیوہ عورت سے اس طرح کی گھٹیا بات کرتے ہو؟ رمشا جٹ پٹاتے دانت پیستے ہوئے بولی تھی، شرم اور میرا دور تک کوئی ناتا نہیں، اور کون سی کتاب میں یہ قانون درج ہے کہ بیوہ عورت سے دل نہیں لگایا جاتا، اس سے محبت نہیں کی جاتی، اس سے شادی نہیں کی جاتی۔ ساحر اسے جٹ پٹانے پر محفوظ ہوتا اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کیا اپنے ازلی شوخیہ لہجے میں گویا ہوا، یہ میرا اصول ہے اور قانون ہے، میری وفا تا حیات میرے شوہر کے نام رہے گی، میں اس سے منسوب ہوں، اس سے ہی منسوب رہوں گی، چھوڑو مجھے۔ مزاحمت کرتے وہ دھیمی آواز میں گرج اٹھے۔ یہ بات سوئی کی مانند چبھی تو ضرور ہے مجھے، لیکن میرے سینے میں قید جنون اور ضد کو بیدار بھی کر گئی ہے۔ اب تمہیں خود سے منسوب بھی کروں گا اور تمہاری وفا اور محبت اپنے نام بھی، ماں لیڈی۔ ضدی لبو لہجے میں کہتے وہ رمشا کے چہرے پر آنے والے بالوں کی
लट को फूंक मारते हटा गया। रिमशा ने बेसाख्ता आंखें नीचे उस शख्स की पुरतपिश निगाहों के थप्पड़ बर्दाश्त किए। ऐसा कभी नहीं होगा। रिमशा का लहजा भी अटल और मजबूत था। ताहिर उसके यूं आंखों में आंखें डाले घराने पर मुस्कुराया। हाय मेरी शेरनी, जिद कितनी बाती है तुम पे, लेकिन मेरी जिद के आगे इस जिद का कोई मुकाबला नहीं। अब आ जाते हैं असल मुद्दे पर, जो मुझे यहाँ तक खींच लाया है। शोख लबो लाजे में कहते वो रिमशा की नाक की टिप को लबों से चूमते गोया हुआ। रिमशा ने खा जाने वाली निगाहों से उसकी जाने देखा। मुझे मेरे एहसान का बदला चाहिए। लहजे में अब संजीदगी सिमट आई थी। रिमशा ने ना समझी से उसकी जाने देखा। कौन सा एहसान? रिमशा मुस्तस्फर हुई। याददाश्त काफी कमजोर है मेरी मोहतरमा की। कभी मुझे भूल जाती है, कभी एहसान को। तुम्हें सड़क पर उन 4 लोगों से बचाते एहसान ही किया था ना मैंने, उस एहसान का बदला चाहिए। ताज्जुब ज़्यादा लहजे में कहते हुए रिमशा को सदमे में मुब्तला कर गया। मोहब्बत का दावा भी कर रहे हो और एहसान का बदला भी मांग रहे हो। रिमशा के लहजे में हैरानगी शामिल थी। ये सवाल वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन न जाने किस लिए वो कर गई। मोहब्बत अपनी जगह, एहसान अपनी जगह। एहसान चुकाना अब तुम पर फर्ज है, और इस एहसान को चुकाने के लिए तुम्हें मेरी बताई गई जगह पर पहुंचना होगा। कदले चुकाते जवाब दिया, जबकि दिल गुदगुदाया था। उसकी मोहब्बत को तस्लीम तो कर गई थी। मैं नहीं आऊंगी, वो नफी कर गई। अगर तुम मेरी बताई गई जगह पर इस वक्त और दिन तक ना पहुंची, तो जो मैं मुकर्रर कर चुका हूँ, तो अगले दिन मुझे अपने घर के लाउंज में अपने घर वालों के सामने दरमियान बैठा पाओगे मेरी जान। और ये महज धमकी नहीं है, और मैं ऐसा कर गुजरूंगा। दूसरी जानिब एक संगीन धमकी मौसूल हुई थी। अब नींद पूरी करो। मेरी दस्तरस में आने से कबल नींद से जितना लुत्फ उठा सकते हो उठाओ, क्योंकि मेरी दस्तरस में आने के बाद नींद तुमसे कोसों दूर होगी। जो मानियत से कहते वो उसके माथे को छूता, पल भर में यूं कमरे से गायब हुआ मानो छलावा हो। रिमशा साकिन सी बेड पर लेटी न जाने कितनी देर गायब दिमागी में मुब्तला रही कि लबों पर सुलगते लम्स की हदत महसूस करते वो तेजी से बेड से उतरे, वॉशरूम में जाकर बंद हो गए। खामोशी में डूबे उस आलिशान कमरे में पानी की बौछार और उसकी दिलसोज सिसकियों का सांस जारी था। महरमा अपने नाम की दहाड़ पर बेड पर कबीर की हमला खेलती महमा उछल पड़े। दांत पर दांत जमाए उसने वॉशरूम की जाने खा जाने वाली निगाहों से देखा। कुछ ही हाल कभी कभी था। क्या है? वॉशरूम से बाहर सुरख बबू का चेहरा लिए निकलते और हान को देखते महरमा ने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा, जब से शादी हुई थी मजाल थी जिस शख्स के लबों से मोहब्बत में उसका नाम अदा हो जाए। हम वक्त उसके नाम की दहाड़ इस घर में गूंजने लगी थी। वही मैं पूछ रहा, ये क्या है? अपनी सफेद शर्ट जिसके ऐन पीछे की जानिब इस्त्री का निशान सब था, उसके सामने करते हुए लफ्ज चबाते हुए अदा कर गया, इन नॉवेल्स ने वाकई मेरा दिमाग खराब कर दिया। जो एक बूढ़े इंसान से शादी करी। बदजोक तो आप पहले ही थे, अब अंधे भी हो गए। खैर, क्या ही किया जा सकता है, अब बढ़ती उम्र का तकाजा है। ये शर्ट है आपके हाथ में। कबीर के तमाम खिलौने समेटते हुए बेड पर बिखरी अपनी अफसानवी कहानियों की तासुब बड़ी निगाहों से देखते एहसान करने वाले अंदाज में गोया हुई। कबीर उसके फजूल गोई पर तपसा गया। वो मुझे भी मालूम है, मैं इस निशान का पूछ रहा हूँ। इसे तुम लोगों बनाते मेरी हर शर्त पर सब करते अपने सुगर फन का मुजाहरा करती। ये इस हफ्ते की 5वीं शर्ट है, और अरहान का बस ना चला था कि अपना सर दीवार पर दे मारता। ये लड़की उसे पागल होने के दर पर ले आई थी। शादी को 1 माह होने को आया था। उसकी एक आध शर्ट को छोड़कर तमाम शर्ट पर वो अपने ब्रांड का लोगो सब्त कर गई थी, यानी स्त्री के जले का निशान। इस 1 माह में एक भी दिन ऐसा ना था जब उसे ढंग की चाय नसीब हो। कभी चीनी ज्यादा, कभी चीनी की जगह नमक, तो कभी बेकिंग सोडा। मोहतरमा बेकिंग सोडा को पिसी हुई चीनी जो समझ बैठी थी। और कमरा, उसे अपना कमरा एक लाइब्रेरी का गुमान करता दिख रहा था। लाइब्रेरी भी वो जहाँ किताबें ततर बतर हो और जज्बात उनकी वो क्या ही बात करे। दिल उस लड़की के साथ बातें पागल सा हो उठा था। जज्बात इस कदर शिद्दत पकड़ने लगे कि उससे काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मैं तो बस आपका हर काम खुद करते, आपका दिल जीतने की कोशिश करते। महरमा सर झुकाए, चेहरे पर खपकी बड़े तासुरात ही गोया हो। मेरा दिल जीतने का मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम हर रोज मेरा दिल बंद जरूर करने की कोशिश करती हो। अरहान के कहने पर महरमा ने यूं तरपते उसकी जाने देखा, मानो ये बात
तन बदन पर खोलते पानी की तरह गिरी है। आप सजा दे दे मुझे, मगर यूं ना बोले। मेहरमा ने निगाहों में नमी के चंद कतरे लिए नरोटेपन से कहा, और यहाँ अरहान नवाज का तमाम गुस्सा जाग की मानी बैठता चला गया। बिल्कुल, सजा तो मिलेगी तुम्हें। सियान निगाहों में लो सिमट आई थी। बालों को जोड़े में कैद किए वो गुलाबी शलवार कमीज में बलबूस, हर आसाइश से पाक, उसके बेटे को अपने साथ बिठाए उसके दिल में फिर हलचल मचा गई थी। अरहान सनसनीखेज लहजा में कहता उसके नजदीक आते मेहरमा के चेहरे पर झुका। मेहरमा जिसका दिल महसूस सा हो गया था, उसके जवाब पर से यूं करीब से करीब तर आता थे और झंपे में मुब्तला हुई। लेकिन जल्द ही ये झंपा हैरत और फिर शर्म में बदला। अरहान उसकी आंखों में आंखें डाले, नरमी के उसके लब जो चुन गया था। ये सजा है? मेहरमा की आवाज कपकपाई। महरम का पहला लम्स था, उसे लड़ने पर मजबूर कर गया था। हाँ, यही सजा है। नॉवेल्स में भी तो यही होता है ना। अरहान को उसका तेजी से सुर्ख पड़ता चेहरा हंस दे गया था। मुस्कुराहट दबाते वो गोया हुआ। मेहरमा मजीद हैरत से गंग हुई। वाकई ये सब अफसानवी कहानियों का हिस्सा था। मुकाबिल कैसे ये बात जानता था? क्या वो नॉवल पढ़ता था? हैरान मत हो, तुम्हारी एक किताब हाथ लगी थी मेरी, जिसमें हीरो हीरोइन की हर गलती पर उसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है। पहली बार तो अपनी बीवी की इस कदर बेबाक पसंद पर मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर ये ख्याल भी आया कि तुम्हारे लिए ये सजा काफी है। वो इसका जहन दिल में मचलता सवाल बांधते, कंधे उचकाते कहता अलमारी से अपनी दूसरी शर्ट लेता, कमरे से निकलता चला गया। अब वो आयरन का काम मेहरमा को देने का रिस्क नहीं ले सकता था। जबकि मेहरमा एकदम कबीर को अपने बाप की हरकत दोहराते देख उसे खुद में पीछे शर्मीली मुस्कान लबों पर सजा गई थी। मुकाबिल उसकी जानिब माइल हो रहा था। वह हद दर्जा खुश थी। कबीर किससे प्यार करता है? अरहान कबीर को अपनी गोद में बिठाए उसके आरिस पर अपने लब रखता सवाल को हुआ। सियाह निगाहें लैपटॉप पर मरकूज थी, जबकि कुवी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर मुतहरिक थी। मम्मा से कबीर के मुजस्ता जवाब पर वो मुस्कुरा गए। कबीर को जिस कदर प्यार और मोहब्बत वो दे रही थी, उसका माँ की जानिब रुझान होना ही था। और माँ किससे प्यार करती है? ये सवाल दिल की जानिब बचलते जुबान तक आया था। समाते अपना नाम सुनने की ख्वाहिशमंद हुई थी। सलार से फीडर पीता कबीर चंद सानिये बात गोया हुआ और बाप के सर पर बिजली सी गिरा गया। वो जो अपना नाम सुनने का तलबगार था, एक अनजाना नाम सुनते सर तक पैर सुलग उठा। कीबोर्ड पर चलती उंगलियां साकित हुई। सिगार स्या निगाहों में सुर्खी पल में उतर आई। उसकी बीवी उसकी बजाय सलार नामी शख्स से मोहब्बत करती थी। कौन था सलार? अरहान को अपने सीने में आग दहकती हुई महसूस हुई। उसका रूम उस आग की जद में आया था। दफतन कमरे का दरवाजा खोले मेहरमा अंदर दाखिल हुई। अरहान ने सुलगती निगाहों से उसका हसीन सरापा देखा। सलार कौन है? इससे कबल वो वॉशरूम में जाकर बंद होती। अरहान कबीर को सोफे पर बैठाते गोया हुआ और कदम दर कदम चलता उसके अकब में आन खड़ा हुआ। मेहरमा जो उसके जवाब पर अचंभे में मुब्तला पड़ती थी, अरहान के कुशादा सीने से टकराई। कबल इसके कि वो गड़बड़ाते उससे दूर होती, अरहान उसकी कमर के गिर्द बाजू माइल कर गया। कुछ पूछा है मैंने, सलार कौन है? मेहरमा की हैरानगी से फैली निगाहों में अपनी सुर्ख निगाहें गाड़े और अरहान सुलगते लहजे में गोया हुआ। क्यों पूछ रहे हैं? मेहरमा जब उसके सवाल पर हैरत में डूबी थी, उसकी निगाहों में तेज और सुर्खी देखकर कांप उठी। क्योंकि मेरी औलाद का कहना है कि उसकी माँ सलार नामी शख्स से मोहब्बत करती है। मेरी बीवी अरहान नवाज की बीवी, जो उसका दिल जीतने की सर तोड़ काविशें कर रही है, मुझसे प्यार ही नहीं करती। मज़ह का खेज बात है। अरहान मेहरमा की कमर पर गिरफ्त मजबूत करता अपनी बात के इख्तिताम में मसनूई हंसी हंस दिया। मेहरमा जिसके लिए अरहान का ये राज अचंभे और हैरत में मुब्तला कर देने वाला था, बात की तह तक पहुंचते वो लबों के कोले दबाए अपनी मुस्कान सब करके वो जेलस हो रहा था और बेहद हो रहा था। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेहरमा ने कंधे उचकाते लापरवाही से कहती उसकी गिरफ्त से आज़ादी हासिल करना चाहिए। और अरहान को अपना आँख दहकते कोयलों की लदर होता महसूस हुआ। उसकी लापरवाही अरहान का खून जलाकर खाकस्तर कर गई। वाकई बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारे दिल पर किसकी हुकूमत है किसकी नहीं, ये जानने का हक रखता हूँ, बल्कि तुम्हारे दिल पे महज मेरा ही राज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा। अरहान मेहरमा की कमर पर दबाव डालते उसे अपने बेइंतहा नजदीक किए शिद्दत पसंदी से गराया। मेहरमा ने बेसाख्ता उसके कंधों को जगरा।
مقابل اسے اس قدر اپنے نزدیک کر گیا تھا کہ اس کے لبوں کی جنبش وہ اپنے لبوں پر بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ بیوی مانتے آپ مجھے؟ آپ نے تو مجھے قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا، صاف صاف کہہ دیا تھا آپ کے پاس کچھ نہیں مجھے دینے کو، نہ محبت، نہ وفا، نہ خوشی ہے۔ میری شادی سے لے کر اب تک جی جان لگا دی آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ نے ایک نگاہ کرم تک نہ ڈالی۔ میں کوشش پہ کوشش کرتے رہے اور تمام کوششیں رائگاں جاتے رہے، آپ پر اثر نہیں ہوا، آپ نہیں پگھلی۔ پھر کیوں آپ کو اس بات اس قدر تیش میں مبتلا کر رہی ہے کہ میں سالار سے محبت؟ مہرما کی دھڑکنیں پل میں منتشر ہوئی تھی، مقابل کو اپنے لیے شدت بھرا انداز دیکھتے وہی وہ مقابل کی بات پر بڑکتے اس کا کالر دبوچے ایک سانس میں کہتی اپنی تمام بڑاس نکالنے لگی کہ اورحان اس کے لبوں سے سالار کا نام سنتے تیش اور جلن سے پاگل ہوتے، اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں قید کرتے اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ مہرما کی گرفت اس کی کالر پر مضبوط ہوئی، آنکھیں اس کی اس جسارت پر آخری حد تک پھیلے جبکہ وجود میں باقی روح سی دوڑ گئی سی۔ مقابل شدت سے اس کی سانسوں سے لپٹا، اسے سانسوں کے لیے تڑپنے پر مجبور کر گیا۔ فرق پڑتا ہے اور بے حد پڑتا ہے، مجھے تمہارے لبوں سے ادا ہوتا کسی غیر مرد کا نام بھی کانٹوں پر گھسیٹ رہا ہے۔ تمہارے دل پر کسی غیر کی حکمرانی تو مجھے بن موت نہ ڈالے گی۔ تم کہتی ہو تمہاری تمام کوششیں رائگاں گئی، میرا دل نہیں پگھلا مہرما اورحان، میرا دل میرے سینے سے نکلتے تمہارے قدموں تلے آ بچھا ہے۔ میں دن بدن اپنے لفظوں سے پھرتا چلا جا رہا، میں سمجھتا تھا کہ نیلم کے جانے کے بعد میرا دل پتھر ہو گیا، اس میں کوئی جذبات کی کوئی احساس نہیں، میں تو اب محبت کر ہی نہیں پاؤں گا۔ لیکن میں غلط تھا، تمہارا میری زندگی میں آنا ہی تھا کہ دل زوروں سے دھڑکتے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا۔ میں جو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ محبت نہیں کر پاؤں گا، تمہارے سنگ گزرے ہر دن کے ساتھ مجھے تم سے عشق ہوتا چلا گیا، نہ دل قابو میں رہا نہ جذبات۔ وہ مہرما کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں تھامے اپنا دل کھول رہا تھا اور مہرما حق وقت اسے دیکھ رہی تھی، روم روم اس پل سماعت بنا اسے سن رہا تھا۔ احساس ندامت میں مبتلا تھا کہ 5 سال پہلے ٹھکرایا گیا، تمہیں پھر 5 سال بعد تہہ دامن تمہیں اپنا لیا اور تم پر ایک بچے کی ذمہ داری بھی ڈال دی۔ یہی احساس ندامت تھا جو مجھے تم سے دور رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں خود غرض بنتے اپنے بدلے احساس اور جذبات کی بدولت تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مہرما خود پر لاکھ جبر کیا، دل پر قابو پانے کی صحیح کی، لیکن اب مزید نہیں کر سکتا، میں مزید اعصابی جنگ نہیں لڑ سکتا، تھک گیا ہوں میں، اب بس سکون چاہتا ہوں، دل کی سننا چاہتا ہوں، تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں، زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری یہ خود غرضی تمہیں برباد کر دے گی۔ میں ایک بٹا ہوا شخص ہوں اور تم ایک بٹے ہوئے شخص کی حقدار نہیں ہو۔ تمام باتیں کھل کر سامنے آئی، وہ ان دونوں اپنے احساسات اور شدت پکڑتے جذبات کی آگے ہار رہا تھا۔ دل و دماغ میں جاری جنگ اسے کسی طور چین نہیں لینے دے رہی تھی اور مہرما کا عادی ہوتے اس کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ اپنی معصومیت، اداؤں اور ان کوششوں سے اسے اپنی جانب مائل کر گئی تھی جو اورحان کو سر پیٹنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اورحان نواز جو یہ سمجھتا تھا کہ اب کسی عورت سے محبت نہیں کر پائے گا، وہ مہرما اورحان سے عشق کر بیٹھا تھا۔ وہ اس رشتے کو دل و جان سے قبول کرتے اسے اپنی بیوی کا درجہ دینے کو تیار تھا، لیکن ایک کھسک دل میں باقی تھی جو دیوار بنتے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ وہ مہرما کے قابل نہ تھا، ایک بٹا ہوا شخص تھا جو اپنے جذبات کسی عورت پر لٹا چکا تھا۔ ایک یہی بات تھی جو زنجیر بنتے اس کے قدموں کو جکڑ لیتی تھی اور وہ دونوں کی مابین حائل دوری مٹانا چاہے بھی تو نہیں مٹا پاتا تھا۔ آپ کا اس رشتے کو قبول کرتے استوار کرنا، میری جانب قدم بڑھانا مجھے برباد نہیں آباد کرے گا۔ آپ آج نہیں، کل نہیں، سالوں بعد 1 یا 10 بچوں کے ساتھ بھی لوٹتے میں اپنا لیتے۔ 5 سال پہلے 18 سالہ مہرما تو اپنی محبت سے دستبرداری اختیار کرنے پر زندہ رہ لی تھی، مگر اب مہرما صبر نہیں کر پائے گی، مر جائے گی۔ خود کو آپ کے نام سے جب منسوب پایا تب سے اس دل کو آپ کے نام کر دیا، آپ چلے گئے، کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ میں دادا کی خاطر سنبھل گئی، لیکن جو ہی قدرت نے ایک بار پھر آپ کا انتخاب کیا میرے لیے، میں نے دل و جان سے اس فیصلے کو قبول کرتے آپ کو اپنایا۔ تھی کہ اگر کسی پر یہ بات آشکار کروں گی تو مجھے اس شخص سے آج بھی بے حد محبت ہے جو مجھے دھتکار گیا تھا، ٹھکرا گیا تھا، تو سب میرا مذاق بنائیں گے، شاید مجھے پاگل بھی گردان
اسی سبب افسانوی کہانی کا سہارا لیا، اور آپ جس آدمی سے جلن کا شکار ہو رہے ہیں وہ بھی افسانوی ہی ہے۔ پہلو میں گرے ہاتھ دھیرے دھیرے سرکتے اور ریحان کی گردن کے گرد حائل ہوتے، اس کے لفظ تمانیت بنتے مہرماں کے بے چین وجود پہ اترے تھے۔ سبز نگاہیں پورنم تھی، جبکہ لبوں پر مسکان، اور ریحان کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ کہ حیران کن انکشاف کر گئی تھی، جسے سنتے اور ریحان کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی تھی؟ حیرانگی سے بھرپور لہجہ۔ کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، مہرباں نے لفظوں پر زور دیتے اس کی سرخ آنکھوں پر لب رکھتے اسے سکون پہنچایا۔ ریحان نے یہ لمس سرور بنتے اپنے رگوں میں دوڑتا محسوس کیا۔ جو میں نے کیا اس کے بعد بھی نفرت نہیں ہوئی مجھ سے؟ اور ریحان کا لہجہ گمبھیر ہوا تھا۔ وہ ان کے درمیان ٹھہری دیوار پلی کسک کو پل میں توڑ گئی تھی، اور اب اپنے لمس سے اس کے جذباتوں میں آگ بھی دہکا چکی تھی، جس سے محبت اور اس سے نفرت ہی کی جاتی۔ مہرماں کا لہجہ، اس کی نگاہیں، اس کی ریحان کے لیے بےلوث محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں مشکور ہوں تمہارا۔ ریحان کی نگاہوں میں خمار سمٹ آیا۔ جب تمام رنجشیں مٹ گئی تھی، جب تمام دوریاں نزدیکی میں بدل گئی تھی، اب جذبات کو بے لگام ہونے دیا جا سکتا تھا۔ اپنے انتہائی کھڑی نزدیک لڑکی کی قربت سے سیراب ہوتے دل کی خواہش کو پورا کیا جا سکتا تھا، اور میں میری محبت لٹاتے آپ نے مجھے ماں جیسی عظیم نکتے سے فائز کرتے کبیر کو میرے حوالے کیا۔ مہرباں نے بھیگی نگاہیں صوفے پر نیند کی وادیوں میں گم کبیر پر ڈالتے تشکر بھرے لہجے میں کہا، تمہارا اور میرا بخت ساتھ دکھا تھا، ہمیں ملنا ہی تھا۔ میں ریحان نواز تہہ دل سے مہرماں کو قبول کرتے اس سے عشق کا اظہار کرتا ہوں، وعدہ دیتا ہوں ماضی یا دکھ کی ذرا برابر جگہ نہیں رہے گی ہمارے حال میں۔ میں اپنی تمام وفات تمہارے نام کرتا ہوں، اور ہر اس غلطی، اس لفظ کی معافی مانگتا ہوں جس نے جانے انجانے تمہیں تکلیف پہنچائی۔ مہرماں کے چہرے پر جھکتے اس کے لبوں پر اپنی پرتپش سانسیں بکھیرتے، اور ریحان بے باکی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے گویا ہوا، میں نے معاف کیا، اب میں چلی کام کرنے۔ مہرماں اس کی نگاہوں کا پیام پڑھتے گھبراہٹ میں مبتلا اس کے حصار سے آزادی حاصل کرنے کی صحیح کرنے لگی، جب ریحان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے بازو میں بڑھتے اس کے فرار کی راہ مسترد کر دی۔ بہت کام کر لیا، اب ضرورت نہیں، تمہارا شوہر تم پر فریفتہ ہو گیا ہے، اب اس کی سکون کا خیال کرو۔ ایک آنکھ بند کرتا بے باکی سے کہتا، وہ مہرماں کے وجود کو بیڈ پر لٹایا، اس پر کالی گٹا سا چھایا ہوا۔ مہرماں اس کے ارادے باندھتے کان کی لو سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سر پڑی، اور وہ کبیر کامتے لہجے میں اس پر خود پر حاوی ہوتا دیکھ فرار کی راہ تلاشنی چاہیے۔ سو رہا ہے ہمارا بچہ، سمجھدار ہے، ہمیں تنہائی فراہم کر کے آئے تاکہ اس کا بھائی یا بہن جلد اس دنیا میں آئے۔ شوخی بڑی سرگوشی مہرماں کی سماعتوں کی نظر کرتا، وہ مہرماں کی سانسوں پر دسترس حاصل کرتا اس کے ذات میں گم ہوتا چلا گیا۔ بے شک یہ ایک حسین زندگی کی شروعات تھی۔ رمشا لائبریری سے چند کتابیں لیتے گھر پہنچی تھی، قدم لاؤنج میں رکھا ہی تھا کہ جھٹک کر رکی، آنکھیں تحیر و استجاب سے پھیلی، جبکہ ریڑھ کی ہڈی سنسناہٹ میں ڈوبی۔ وجہ اس کی عین سامنے لاؤنج کے صوفے پر بورجوان ساحر ایوب تھا، جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا لبوں پر مسکان لیے اسے جتاتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو وہ اپنی دم کی سچ کر گیا تھا، اس کی مطلوبہ جگہ پر نہ پہنچتی تو اس کے گھر آن پہنچا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی رد عمل دیتے، محمل بیگم اس کے نزدیک آتے اس کا بازو جکڑے اسے لیے راہداری میں بنے کمروں کی جانب پڑی، جبکہ رمشا کی چھٹیس نے کچھ غلط ہونے کی نشاندہی ہی کی۔ سرخ و سفید گلابوں سے سجی مسحری کے وسط میں لہنگا پھیلائے بیٹھی رمشا گزرتے ہر لمحہ کے ساتھ پتھر بنتی جا رہی تھی، جبکہ گرفت ہاتھ میں تھامی ننھی سی شیشی پر لمحہ و لمحہ مضبوط ہو رہی تھی۔ حاکم صاحب جو بچپن سے آج تک اس کی پسند ناپسند کا خیال کرتے آئے تھے، آج اس پر زبردستی اپنا فیصلہ مسلط کرتے اسے ایک ایسے انسان کے نام کر گئے تھے جس سے وہ بے انتہا نفرت کی دعوے دار تھی، جس انسان نے بنا رشتے کے اسے چھوتے اس پر استحقاق جتایا تھا، اور آج وہ اس کی سیج سجائے بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ اسے اپنے نام تو کر گیا تھا، لیکن حاصل کسی توڑ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جان سے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن مقابل کو اپنے وجود تسخیر کرتے اسے خود پر ہر اختیار نہیں سوچ سکتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولے ساحر ایوب سرشار سا کمرے میں داخل ہوا، ایک نظر بیڈ پر بیٹھی اپنی بیگم پر ڈالتے ابالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے نزدیک آن بیٹھا، اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا گھونگھٹ پلٹ گیا۔ رمشا نے آنکھیں نیچے خود پر ضبط کیا، یہ تو ناانصافی ہے بیوی، اب میں اس قدر برا تو نہیں ہوں کہ تم مجھے دیکھو یا
अच्छा खासा हैंडसम तुम्हारा शौहर। मर्दाना गंभीर आवाज जो ही रमशा की समातों से टकराई, वो बेयकीनी की शिद्दत भरे एहसास के जमने में कैद होते अपनी आंखें पट से खुल गई। ये आवाज तो उसकी महबूब साहिर की थी, लेकिन चेहरा साहिर का नाम था। ना वो स्याह आंखें थी, ना दाढ़ी से सजा चेहरा। मुझे लगता है मेरा मजाक मुझ पर बाड़ी पड़ने वाला है, क्योंकि मेरी बीवी मोहतरमा हाथ में जहर की शीशी थामे बैठी है। इससे पहले कि तुम अपनी जान दो, मैं साहिर अयूब की जान लेते साहिल मलिक को जिंदा कर लूं। रिमशा की बंद मुट्ठी पर एक तासुब भरी निगाह डालते, अपने सर से लगी विग, आंखों से लेंस और चेहरे पर चढ़ाई की प्लास्टिक की पतली सी परत उतार गया। रिमशा को लगा कि वो गश खा जाएगी। मुकाबिल बैठा शख्स साहिर अयूब नहीं, उसका साहिल था। वही साहिल जिससे वफा निभाने की खातिर वो आज हराम मौत को गले लगाने चली थी। साहिल। रिमशा के लबों ने हल्की सी जंबिश की और अगली पर उसकी ऊंची सिसकियां और बैन कमरे की चांद दीवानी में गूंजने लगे। आप आप जिंदा है साहिल? आप जिंदा है? क्यों किया ये बता मजाक? क्यों क्यों मुझे इस कदर तपाया? हर दिन हर रात मेरी अजियत में गुजरी, सुकून मुझसे रूठ गया था। बेचैनी और इस्तराब मेरा मुकद्दर बन गया। क्यों किया साहिल ये सब? वाकिफ थे ना आप कि आपके बिना आपकी मिशी मर जाएगी? क्यों मुझे कर्ब और अजियत के इस गहरे कुएं में धकेला? और फिर ये साहिर का नाटक क्यों किया? उसके सीने से लगी वो हिचकियों के दरमियान उससे शिकवा करने के साथ कई सवाल कर गई। साहिल ने उसके गिर्द गिरफ्त मजबूत करते उसे अपने सीने में जोरों से पूछा, मैं बिजनेसमैन होने के साथ सीआईडी ऑफिसर भी। इस बात से महज बाबा और चाचू वाकिफियत रखते थे। हमारी शादी के फौरन बाद मुझे एक मिशन दिया गया, जिसकी तकमील के लिए बिजनेसमैन साहिल मलिक को मरना ही था। ये मिशन उन बिजनेसमैन के खिलाफ था जो बिजनेस की आड़ में स्मगलिंग जैसा गैर कानूनी काम करते थे। और आज उनमें हमारे राइवल भी शामिल थे और चंद पार्टनर जिनके साथ काम न करते मैं उनकी निगाहों में खटकने के साथ कई शक्को शबहात का निशाना बना था। और मुझे उन्हीं शक्को शबहात के सबब उन लोगों ने मारना बेहतर समझा। मैं उनके इरादों से वाकिफ था। इसी सबब जब एक्सीडेंट हुआ मैं अपना बचाव कर गया और मेरी जगह एक झुलसी हुई लाश रख दी गई, जो कुछ पल पहले एक हादसे का शिकार होती बुलते खाना में लाई गई थी। मैंने अपना तमाम सामान वगैरह उस लाश के साथ रख दिया ताकि शिनाख्त हो सके। फिर रिपोर्ट हो गया। अभी चंद हफ्ते पहले ही कामयाब मिशन से वापसी हुई है। तुम्हें थोड़ा सताने का दिल किया, इसी सबब में नकली शिनाख्त लिए तुम्हारे पास चला है। मेरी जान, अब रोना बंद करो। इतने वक्त बाद तुम्हारे रूबरू आया हूँ, मुझे महसूस तो करने दो खुद को। तुम्हारी सच्चाई। रिमशा के गोशो गुजार करता हुआ इसके चेहरे पर झुकते उसके आंसू अपने लबों से चुम गया। आपका ये सताना मेरी जान जान पर बनाया था। रिमशा खफकी से गोया हूँ, माफ कर दो जाना। मोहब्बत पाश लहजा में माफी मांगी गई। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। जितना सताया है आपकी उतना मैं भी सताऊंगी। तमाम गिले शिकवे सुनाए जाएंगे, फिर माफी मिलेगी। माफी की अर्जी रद्द की गई। पूरी रात पड़ी है बेगम, तुम गिले शिकवे करना। मैं अपने लम्स अपनी कुर्बत से तुम्हारे तमाम गिले शिकवे दूर करूंगा। रिमशा पर झुकते उस पर साया फगन होते मखमूर लहजे में उसने कहा, नहीं दूर रहे। रिमशा सटपटाते उसके सीने पर हाथ रखती थी। दूरी अब तो नामुमकिन है जाना, बहुत तड़पा हूं तुम्हें महसूस करने की खातिर। मजीद नहीं। उसके हाथों को जगड़े साहिल उसकी तमाम मजामत का दम तोड़ते उसके चेहरे पर झुकते तमाम हदें भनांगता चला गया और रिमशा उसे खुद स्पुर्दगी देते उसके लम्स से उन जख्मों को बढ़ने लगी जो उसकी हिजर की देन थे।